السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ اس سے قبل آپ نے درس حدیث کا پہلا، دوسرا اور تیسرا درس سماعت کیا، آج چوتھا درس لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی درس کا عنوان ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینا اور ان کا عرس منانا۔ کیا یہ حدیث صحیح کی روشنی میں ثابت ہے؟ اولیاء اللہ کے مزار پر بھیڑ اکٹھا کرنا، وہاں خطاب کرنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، اسی طریقے سے ان کا عرس منانا، کیا ان چیزوں کا ثبوت حدیث شریف میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ان تمام چیزوں کا ثبوت حدیث شریف کی روشنی میں صراحت کے ساتھ بیان کی جائے گی، اسے آپ سماعت کریں گے۔ اور الحمدللہ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ضعیف حدیثیں لے آئے ہیں یا کسی غیر معتبر کتاب سے کوئی حدیث پیش کر دی ہے۔ اس لیے بالخصوص اصح الکتب جو بخاری شریف ہے، اس کی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 1344 ہے۔ کئی جگہ پر یہ حدیث مروی ہے، ایک جگہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہم نے نمبر پیش کر دیے، حوالے پیش کر دیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث سماعت کریں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد میں شہید ہو جانے والوں پر نماز پڑھی، جیسا کہ آپ میت پر نماز پڑھتے تھے۔ پھر منبر شریف کی طرف واپس تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا، کیا فرمایا؟ انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوض الآن وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر جلوہ افروز ہو گئے، تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے فرط ہوں، یعنی تم سے مقدم ہوں، تم سے پہلے جانے والا ہوں، یعنی دنیا سے میں تم سے پہلے جاؤں گا۔ جو حاضرین موجود تھے کہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اب دیکھ رہا ہوں اور زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں مجھے دی گئی ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی ہے، اور بے شک میں اللہ کی قسم تم پر شرک کرنے کا خوف نہیں رکھتا، لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف اور اس کا اردو ترجمہ ہوا۔ اب اس حدیث شریف کی مختصر تشریح سماعت کرتے چلے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے راوی حدیث حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ روایت کی، اس روایت کے متعلق شارحین حدیث علی الاطلاق، علی التحقیق
یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال والے سال کا یہ واقعہ ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شہدائے احد کے قبروں پر حاضر ہوئے، وہاں جا کر کے نماز پڑھی، منبر لگوائی، بیان کیا، تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو شارحین حدیث تحقیقی طور پر لکھتے ہیں کہ یہ آپ کے وصال والے سال کا ہے. اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر جو روایت بیان کی گئی دوسری جگہ، اس میں صحابی کہتے ہیں کہ منبر پر خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری منظر تھا. یہ جملہ دوسری حدیث کے اندر موجود ہے بخاری میں کہ آخری منظر تھا جو ہم نے دیکھا. تو حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی جیسے کوئی کسی کو الوداع کہتا ہے، کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہے، اس طرح آپ نے نماز پڑھی. اس پر محدثین نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال کا واقعہ ہے. تو اب اسی سے اندازہ کر لیجئے، احد کا واقعہ پیش آیا سن 3 ہجری میں، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. تو اگر 11 ہجری سے 3 ہجری تک کے درمیان کا وقفہ اگر دیکھتے ہیں تو درمیان میں 8 سال کا وقفہ موجود ہے. پتہ کیا چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر صحابہ کرام کو لے کر کے تشریف لائے، وہاں جمع ہوئے، خطبہ دیا. یہ 8 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ شہدائے احد کی شہید ہوئے، 8 سال کا زمانہ بیت چکا ہے. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اکیلے تشریف نہیں لے گئے تھے، یا چند صحابہ کو لے کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت بھی تھی. کیسے؟ اس لیے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بڑی جماعت تھی، کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو عقبہ ابن عامر نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ شہدائے احد کے قبر کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی، ایسی نماز جیسے میت پر نماز پڑھتے ہیں. شارحین حدیث نے اس کے 2 معنی بیان کیے کہ نماز پڑھنے سے مراد دعا کرنا بھی ہے، دعائے مغفرت بھی ہے، اور بعض محدثین، بعض شارحین حدیث نے یہ کہا کہ نماز پڑھنے سے مراد نماز پڑھنا ہی ہے. تو چاہے جو معنی مراد لے لے، ان دونوں معنی کے بعد اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں ثم انصرف الی المنبر، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے. تو اب خود ہی آپ غور فرمائیں کہ منبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اگر چند حضرات موجود ہو تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کے کوئی بیان کر دے، خطبہ دے دے، تمام لوگوں کے پاس آواز پہنچ جاتی ہے. لیکن منبر پر تشریف لائے، منبر پر آپ نے قیام کیا، منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطاب فرمایا، تو پتہ چلا کہ صحابہ کی جماعت کثیر تھی کہ بغیر منبر کے تمام لوگوں تک آواز پہنچانا، صحیح طور پہ آواز پہنچانا مشکل تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا. تو پتہ چلا صحابہ کرام کی کثیر جماعت تھی. اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد کے مزارات یا قبروں پر تشریف لائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں منبر پہلے سے رکھے ہوئے تھے، وہاں منبر موجود تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بالکل پوری تیاری کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو منبر منگوائی یا صحابہ کرام جاتے وقت ہی منبر ساتھ لے کر کے گئے. اس لیے کہ شہدائے احد کے قبروں کے پاس منبر وہاں پہلے سے موجود نہیں تھے، اور جب منبر موجود نہیں ہے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس پر خطبہ دیا، تو پتہ یہ چلا کہ پوری تیاری کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے اور وہاں آ کر کے آپ نے نماز پہلے پڑھی یا دعائے مغفرت فرمائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور منبر پر تشریف لانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اب یہیں سے آپ غور کیجئے کہ اولیاء کرام کا جو عرس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے. کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر جمع ہونے کے بعد تقریباً اکثر آراس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ بیانات ہوتے ہیں اور اس کے بعد
پھر ان بیانات میں جو خطاب کیے جاتے ہیں اس میں مختلف دین سے متعلق، دعوت سے متعلق بیانیں کی جاتی ہے، باتیں بتائی جاتی ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ کثیر تعداد میں کسی اللہ والے کے مزار پر حاضر ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہاں پر منبر لگانا اور خطبے دینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہو کر کے آپ نے خطبہ بھی دیا، اور صحابہ کرام کا مجمع بھی تھا. عرس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور صاحب عرس جو اللہ کے ولی ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. خود ان کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو بات بیان فرمائی تھی وہ خطبہ کسی عام عنوان پر نہیں تھا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یعنی شان مصطفیٰ کے موضوع پر تھا. کیونکہ حدیث کی جو الفاظ آگے ہیں وہ یہ ہے انی فرط لکم، اور ایک دوسری روایت میں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یعنی میں تمہاری خاطر آگے جانے والا ہوں. اور جو دوسری روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آقا نے فرمایا میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جا رہے ہیں اور وہاں امت کا استقبال کریں گے، اپنے ماننے والوں کا استقبال کریں گے کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں. اور آگے جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو ایسا مت سمجھ لینا کہ میں جا رہا ہوں تو تمہیں بھول جاؤں گا، میں جا رہا ہوں تو تمہارے اعمال کو نہیں دیکھوں گا یا تمہارے بارے میں مجھے خبر نہیں ہوگی. نہیں، آگے آپ نے ارشاد فرما دیا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ رہوں گا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہارے اعمال، تمہارے میری بارگاہ میں پڑھے ہوئے، میرے پاس بھیجے ہوئے درود، یہ سب تمہارے میرے پاس پہنچتے رہیں گے. اس لیے میں پہلے جا رہا ہوں اور میں تم پر گواہ بھی رہوں گا. اور ابھی سے میں حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں. جس حوض کوثر کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یا تو وہ جنت میں ہے یا کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وجود بخشے گا. آقا فرماتے ہیں میں یہیں سے اسے دیکھ رہا ہوں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم غیب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اور اگلی گفتگو جو حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ یہ ہے وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں دی گئی. سارے خزانوں کی ساری چابیاں، یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں مفاتیح اور خزائن دونوں جمع منتہی الجموع ہے، اور جب جمع منتہی الجموع کی طرف اضافت کی جائے تو وہاں پر فائدہ استغراق کلی کا ملتا ہے، یعنی کل کا فائدہ دیتا ہے. کسی بھی عربی جاننے والے، عربی کے قواعد جاننے والے حضرات سے آپ معلوم کر لیں تو پتہ چلے گا کہ جب بھی جمع منتہی الجموع کی اضافت کی جاتی ہے تو وہاں پر استغراق کلی کا معنی ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے دی گئی ہے. قرآن مقدس میں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اور اس حدیث کے اندر آقا فرماتے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہے. پتہ کیا چلا کہ تالے تو غیروں کے لیے ہوتے ہیں، اپنوں کے لیے چابیاں ہوا کرتی ہے. اپنوں کے لیے تالے نہیں ہوتے ہیں، تالے غیروں کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں. تو میں اب آخری بات پیش کر کے، حدیث میں یوں تو بہت تفصیل ہے لیکن جو نہایت اہم جز ہے اس حدیث کا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آقا نے فرمایا اس حدیث کے آخری حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، اس کا مجھے کوئی خوف نہیں. یعنی میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے.
اور خوف کس چیز کا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا طلبی اور دنیا کے مقاصد میں، اغراض میں پھنس جاؤ گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دولت کے پیچھے بھاگو گے، اس چیز کا مجھے خوف ہے، اور اسی کی وجہ سے تم ہلاک ہوگے، جیسا کہ دوسری روایت میں الفاظ ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس پورے حدیث کا یہ سب سے اہم حصہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مجھے اپنے بعد تم لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، یعنی میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرما دی اور اس طریقے سے ایمان اپنے امتی کے دلوں میں، قلب میں ڈال دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح، جیسا کہ حدیث کے پہلے جز میں تھا کہ یہی دنیا میں رہتے ہوئے آپ فرماتے کہ میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں جہاں پر میں تمہارا استقبال کروں گا، میں پہلے پہنچوں گا تاکہ وہاں پہنچ کر کے تمہارے لیے انتظامات کروں گا، تمہاری بخشش کا سامان کروں گا، اور وہاں جانے کے بعد بھی میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، تم پر گواہ رہوں گا۔ اور اسی طرح فرما دیا کہ تمام زمین کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں مجھے دے دی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کیا ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والا تھا، اس کا علم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی وجہ سے آپ دیکھ رہے تھے کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اور اس چیز کو آپ نے قسم کھا کر کے فرما دیا کہ قسم خدا کی تم میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، اس کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا طلبی میں، دنیا کے اغراض اور دنیا کے مقاصد میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس پورے حدیث پر اگر آپ غور کریں کہ عقبہ ابن عامر نے جو بیان کیا کہ آقا شہدائے احد کے مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں پر میت پر نماز پڑھنے کی طرح نماز پڑھی، پھر منبر لگوایا، منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے میں بھی بڑی اہم باتیں پیش کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی اللہ والوں کے مزار پر حاضر ہونا، اور اکیلے نہیں حاضر ہونا، ایک پوری جماعت کے ساتھ حاضر ہونا، اور وہاں پہنچ کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور وہاں پہنچ کر کے اپنی نمازیں بھی ادا کرنا، اسی طریقے سے عرس کی محفلیں منعقد کرنا اور اس محفل میں خطاب کرنا، بیان کرنا، یعنی رسومات عرس کو شریعت کی روح میں، شریعت کے اعتبار سے اسے انجام دینا، جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو چیزیں حرام نہ ہو، ان چیزوں کو انجام دینا، یہ ڈائریکٹ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حدیث کے ذریعے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے، اور یہ کسی اور کتاب کی حدیث نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی اس کے پورے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور بزرگوں کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔